معزز سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اگرچہ غالباً سیرت کو بیان کرتے ہوئے 1 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ سیرت میں سے بھی صرف چند جزوی پہلو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت ہے، اس کے بعد پہلو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ اور جو بندہ تفصیلات سے پڑھنا چاہتا ہے وہ حدیث کی اور سیرت کی کتب کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس جتنا وقت ہوتا ہے اس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی اہم واقعہ مس نہ ہو جائے۔ گزشتہ خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس حصے میں ہم پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا جو آغاز کیا، اس کا دیباچہ کیا تھا، وہ کون سے واقعات تھے۔ آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ کافروں نے رات رات میں پلاننگ کی۔ بعض جزیات کو بیان کر کے آگے چلیں گے۔ اس پلاننگ کے اندر انہوں نے 3 باتیں رکھی، اور یہ بات بھی بعض روایات میں موجود ہے کہ ابلیس بذات خود ایک روپ اختیار کر کے انسانی شکل میں اس مجلس میں شامل تھا، اور جب انہوں نے کہا اس کو قید کر لیا جائے، اس نے کہا نہیں قید کرو گے تو اس کے قبیلے کنبے والے اس کو چھڑوا لیں گے۔ جب یہ کہا گیا ان کو جلا وطن کیا جائے معاذ اللہ، تو اس نے کہا نہیں جلا وطن کرو گے تو جہاں پہ جائے گا وہاں پہ تبلیغ شروع کر دے گا۔ تو ابو جہل نے جب یہ بات کہی اس کا ایک ہی علاج ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سارے مختلف قبیلوں کو لوگ اکٹھے ہوں، سارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں تلوار پکڑا دی جائے اور ایک آن میں ان کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ اس بات کے اوپر اتفاق ہوا، اور ابلیس نے بھی کہا یہ سب سے بہتر بات ہے، یہ اگر قضیہ ختم کرنا چاہتے ہو، یہ معاملہ ختم کرنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر کوئی رزلٹ اور کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ سارے بنو ہاشم کے لوگ سارے قبیلوں کے ساتھ کہاں لڑتے پھریں گے، تو بالآخر ان کو مجبور ہو کے دیت دینی پڑے گی۔ ایک تو ہجرت کا دیباچہ، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے کلام حمید میں نازل فرمائی تھی، ایک تو ہجرت کا دیباچہ یہ تھا کہ بعض نے یہ کہا کہ قید کیا جائے، بعض نے کہا جلا وطن کیا جائے، بعض نے کہا قتل کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ، اور انہوں نے تدبیر کی، اور اللہ اب اپنی تدبیر کرنے لگا ہے، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر سکھلائی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات رات میں حضرت ابو بکر کے گھر سے نکل گئے۔ لیکن اس سے قبل بعض روایات آپ کے سامنے یہ بھی رکھی تھی کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے جب اپنے گھر سے ابو بکر کے گھر جانے کے لیے نکلے تھے تو کفار تو قتل کی پلاننگ کر چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات مبارکہ کو پڑھا تھا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا۔ جب یہ آیتیں پڑھی ان میں سے کسی کو کچھ نظر نہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ان کے سروں پہ ڈالی۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، کس کی تلاش میں؟ انہی میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ جس کو اللہ نے یہ توفیق دی تھی کہ وہ یہ بات بتلا سکے، کس کی تلاش کرتے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہ تو تمہارے سروں کے اوپر مٹی ڈال کے جا چکے ہیں، تو جھوٹ بولتا ہے۔ کہا اپنے سروں کو چیک تو کرو۔ اپنے سروں کو ہاتھ لگایا، مٹی سر کے اوپر موجود تھی۔ دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف پہنچے، کیا دیکھا؟ بستر کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، حضرت علی تھے، لیکن انہوں نے یہی سمجھا کہ نبی کریم لیٹے ہوئے ہیں، نبی کریم ابھی یہاں سے گئے نہیں ہیں، معاذ اللہ ان کی نظر میں ابھی فرار نہیں ہوئے، معاذ اللہ۔ یہ الفاظ ہم تو نبی کریم کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کے یہی الفاظ تھے کہ ابھی ادھر ہے۔ پھر انہوں نے نگرانی کی، جب حضرت علی کو پتھر لگے، حضرت علی جزبز ہوئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ نبی کریم کو ایک عرصہ پتھر مارتے رہے، کبھی ہلے بھی نہیں تھے، یہ کوئی دوسرا ہے۔ جب پتہ کیا حضرت علی ہیں، ابو جہل تیزی سے دوڑتا ہوا حضرت ابو بکر کے گھر گیا کہ اس گھر کے علاوہ نبی کریم کسی جگہ نہیں جا سکتے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کو زوردار معاذ اللہ ایک تھپڑ لگایا، ان کی بالی بھی گر گئی، اور ان سے پوچھا کہ کہاں ہیں؟ چلے گئے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے بتلا دیا، لیکن نہ رستہ بتلایا نہ کوئی چیز بتلایا، کہا ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کی اسلام کے لیے بڑی قربانی ہے۔ آپ کو پتہ اسی واقعے کے اندر جب ان کے حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ آئے تو وہ آ کر اسماء بنت ابی بکر کو کہنے لگے، لگتا ہے تیرا باپ سارا مال لے کے نکل گیا اور تجھے مشکل اور آزمائشوں میں چھوڑ گیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے صبر، حوصلے اور ہمت کی داد دیجئے، ان کی نظر کمزور تھی۔ ان کو کہا یہ دیکھیے
اے میرے دادا یہ دیکھیے، اور دیکھنے کے لیے عام پتھروں کو آگے کیا اور انہوں نے ہاتھ لگایا، کہا یہ مال ہی، مراد یہ تھی کہ یہ مال ہی تو چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو ابو قحافہ بھی مطمئن ہو گئے، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے یہ سارے کے سارے واقعات جس نے تفصیل سے پڑھنے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات النطاقین کا خطاب بھی عطا کیا۔ اب یہ جب تمام واقعات ہو گئے، حضرت ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود تھے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت ابو بکر پریشان ہو جاتے تھے، حضرت ابو بکر بے چین ہو جاتے تھے، اور حضرت ابو بکر کی یہ جو خوبی ہے ایک مرتبہ حضرت عمر نے بیان کی تھی۔ حضرت عمر کے سامنے ایک بندہ کہنے لگا، آپ تو ابو بکر سے بھی افضل ہیں، آپ تو ابو بکر سے بھی بہتر ہیں، آپ کتنی عمدہ حکومت کرنے والے ہیں، آپ کتنے جری ہیں، آپ کتنے بہادر ہیں، آپ جیسا فقیہ اور دانا کون ہو سکتا ہے، آپ کے دور کے اندر اسلامی سلطنت وسیع ہو رہی ہے۔ حضرت عمر جوش سے کھڑے ہوئے، اور حضرت عمر نے اس روایت کو خود بیان کیا۔ تمہیں کیا پتا ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر وہ ہے، یہ حضرت عمر کے الفاظ میں روایات بھی ملتی ہیں اور یہ حقیقت کے اوپر مبنی بھی ہیں۔ ابو بکر وہ ہے کہ جس وقت نبی کریم ہجرت کر کے ان کے ہمراہ جا رہے تھے تو ابو بکر کبھی آگے دوڑتا تھا، ابو بکر کبھی پیچھے دوڑتا تھا۔ نبی کریم نے پوچھا آگے کیوں دوڑتا ہے؟ کہا دل میں خطرہ محسوس ہوتا ہے حملہ آگے سے ہوگا، آگے چل پڑتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، پیچھے دوڑ پڑتا ہوں۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر کی یہ صفات بیان کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر کسی صحابی کو اور کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ حضرت ابو بکر نے نبی کریم جب ہلکے سے زخمی ہوئے تو حضرت ابو بکر نے نبی کریم کو اپنی گود میں اٹھایا، اپنے کندھوں پہ چڑھایا اور دوڑتے ہوئے غار ثور کی طرف چڑھ گئے۔ اور حضرت عمر کہنے لگے اور تو نے مجھے ابو بکر سے افضل کہا۔ وہ ایک رات جو ابو بکر نے غار ثور میں اس اخلاص کے ساتھ کاٹی کہ نبی کو بھی غار ثور میں قدم نہیں رکھنے دیا، ایک ایک کونا، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک غار کی تلاشی لے رہے ہیں، کوئی کیڑا تو نہیں، کوئی بچھو تو نہیں، کوئی سانپ تو نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک سوراخ ایسا تھا جس میں ابو بکر کو کوئی ٹاکی نہ ملی۔ وہ اس ابو بکر نے وہاں پہ اپنے ایڑی کو رکھ دیا۔ تم اس ابو بکر سے مجھے افضل کہتے ہو؟ اللہ کی قسم اس کی ایک رات کی نیکیاں ایک طرف ہوں، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہوں، ابو بکر کی اس ایک رات کی نیکیاں مجھ سے افضل ہیں۔ یہ حضرت عمر خود اپنے اس پیشرو اور اس خلیفہ اول کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں حقیقت کے اوپر مبنی ہیں۔ روایات میں بعض میں ضعف موجود ہے، نکارت بھی موجود ہے کہ حضرت ابو بکر کو اس غار ثور کے اندر بچھوؤں نے کاٹا، بعض روایات میں سانپوں نے کاٹا، لیکن حضرت ابو بکر نے اس سوراخ کے اوپر سے اپنی ایڑی کو نہ اٹھایا۔ اور ایڑی جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ تکلیف قدرے کم محسوس ہوتی ہے، اسی لیے ایڑی کو رکھا، کاٹ بھی لیا، تکلیف تو تھی، شدت تو تھی، برداشت کیا، لیکن نبی کا جو سر مبارک ہے آپ کی گود میں تھا، اور آپ نے کہا اگر میں ہل جاؤں گا نبی کریم بیدار ہو جائیں گے، تکلیف محسوس کریں گے۔ نبی کریم کو ہلانا بھی گوارا نہ کیا، حتیٰ کہ تکلیف سے آنسو ٹپکا، نبی کے چہرے پہ گرا، نبی کریم اٹھ گئے، لعاب کو آپ کے پاؤں پہ لگایا، ساری تکلیف رفع ہو گئی۔ پھر حضرت ابو بکر بے چین ہو کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ صرف اگر نیچے دیکھ لیں، صرف نیچے دیکھ لیں، حیران کن بات ہے میرے بھائیو، یہ معجزات کا بھی عظیم الشان باب ہے، لیکن یہ توکل کا بھی اور اسباب کا بھی عظیم الشان باب ہے۔ ڈھونڈنے آئے ہوئے ہیں، تلاش کرنے آئے ہوئے ہیں، جب اس مقام اور ٹارگٹ پہ پہنچ گئے ہیں، مکڑی کا جالا دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ کوئی گیا ہوتا تو یہ جالا تو نہ بنتا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی کہ صرف ایک نظر نیچے ڈال لیتے تو دونوں کو دیکھ لیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا تھا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ کیا اللہ ان کو ضائع کر دے گا؟ ہاں، تدبیر پوری کر لینے کے بعد، اختیار تمام مادی وسائل کو اختیار کر لینے کے بعد، پھر توکل کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ کے اوپر۔ پھر مدد کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ابو بکر تیرا کیا خیال ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو کلام حمید میں یوں بیان کر دیا الا تنصروہ،
اگر تم مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے، یہ رہتی امت کے لیے، تمہارے اور میرے لیے، وہ ابو بکر جو نبی کریم کی حفاظت اس طرح کر رہے ہیں کہ کبھی آگے دوڑے ہیں کبھی پیچھے دوڑے ہیں، کہ تیر آگے سے آئے مجھے لگے، تیر پیچھے سے آئے مجھے لگے. آج امت مرحوم ہو چکی ہے. آج حقیقت بات یہ ہے، امت مرحوم ہو چکی ہے. اس نبی کی حفاظت ایسے کی جاتی تھی جس نبی کے اوپر آج تان و تشنیع کی بارشیں ہیں، اور ہم گھروں میں سوتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، اس نبی کا کلمہ بھی پڑھا ہے، ہماری غیرت کے اوپر کوئی ضرب نہیں لگتی، یا ہماری غیرت یہ نہیں جاگتی کہ نبی کریم کا دفاع کرنا بھی شریعت کا، اسلام کا تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع کرنا، جس طرح ان کی زندگی میں ان کی جان کا دفاع صحابہ نے کیا، ان کے جانے کے بعد امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی عزت کا، ان کی حرمت کا دفاع کرتے رہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ آج جو مرضی جو کہے، ہمیں لبرل اور سیکولر لوگ بس تانے دیتے ہیں، اور یار نرمی ہے دین میں، اور دین میں ایسا ہے، نبی کریم نے تو اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا. یہ کہانیاں سنا کر نبی کریم چاہے جس کو مرضی معاف کریں، لیکن تو اور میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور تجھے اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں. اور ابو بکر نے اس سنت کو، اس حدیث کو اس طرح زندہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کا بھی حق ادا کر دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے اندر عبداللہ بن اریقط کی بھی خدمات کو حاصل کیا جو اس وقت مشرک تھے. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مشرک ہو، بے دین ہو، لیکن اگر آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اخلاص ہو، آپ دین کی دعوت کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یار وہ اتنا بے ایمان ہے، وہ اس طرح کا، اس کو دین کی دعوت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ہاں کیا جا سکتا ہے. آپ کفار سے سافٹ ویئر اپنے اسلامی ویب سائٹ کا لانچ کروائیں، کوئی اسلامک ویب سائٹ بنائیں، کوئی آپ کو کوئی وہ فائدہ دے سکتا تو دے. یہ تو نبی کی سنت سے ثابت ہے کہ معلومات رستے ہی نبی کریم نے ایک مشرک سے حاصل کر لی تھی. اور یہ امت کے لیے سبق تھا کہ معلومات کا، اور کوئی اپنے فن کا ماہر ہو تو اس کے فائدہ اٹھانا دین کی دعوت کے لیے، اس میں کسی قسم کے اچنبے کی بات نہیں ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ تم نے 3 راتوں کے بعد اونٹ لے کے غار ثور کے اوپر آ جانا ہے. گزشتہ خطبے کے اندر آپ کے سامنے اس بات کو تفصیل سے رکھ دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 راتیں کیسے بسر کی. رات کو بکریاں آتی تھی، صبح چلی جاتی تھی وغیرہ. بات کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ تیسرے دن رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا، آپ 2 سواریاں جن کی قیمت بھی نبی کریم نے حضرت ابو بکر سے طے کر لی. اور یہ بھی بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے، ویسے تو یہ جو دروس اور عبرتیں ہوتی ہیں واقعات کی، ان کو الگ سے بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ اس لیے بیان کر دیتے ہیں کہ جو بات جس وقت آئے شاید اس وقت اثر رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چاہتے تو حضرت ابو بکر سے اونٹنیاں لے سکتے تھے. کیوں نہیں لی؟ تحفے کے طور کے اوپر. تحفے کے اوپر لینا کوئی نجائز تو نہیں تھا. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی امت تک کے داعیوں کو، علماء کو، مولویوں کو، خطباء کو، ہر ایک کو یہ نصیحت کی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے اپنا ذریعہ معاش اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، اور اپنا کھانا پینا گزر بسر کے جتنے بھی معاملات ہیں میکسیمم کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ دین کے ذریعے نہ اختیار کیے جائیں، بلکہ خود کسب کیا جائے، خود کمایا جائے، اور خود کوئی اس طرح کے تجارت کے وسائل اختیار کیے جائیں تاکہ آپ کسی کے زیر بار اور اس طرح احسان میں نہ دب جائیں کہ پھر وہ جو مسئلہ کہے آپ کو وہ بیان کرنا پڑے، اور جس سے وہ کہے رک جاؤ، شیخ صاحب جی سود کا کام کرتے ہیں، حاجی صاحب سود کا کام کرتے ہیں، مولوی ساری زندگی مسجد میں سود کی حرمت بیان نہیں کر سکتا، تنہا بھی انہی سے لیتا ہے. تنہا لینے میں عیب بیان نہیں کر رہا، معاذ اللہ کسی کی حوصلہ شکنی بھی نہیں کر رہا. ظاہر ہے جن لوگوں نے دین کا کام کرنا، جن کا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کی تنہائیں آپ لوگوں نے ہی یہ دینی ہے. لیکن یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تربیت ہے وہ یہ ہے
کہ میکسیمم جتنی کوشش ہو سکے انسان کو اپنا ذریعہ معاش خود رکھنا چاہیے. دین کو ذریعہ معاش بنانے کی حوصلہ شکنی موجود ہے، لیکن ایک بندہ کرتا ہی قاری ہے، حافظ ہے، دین کا کام کرنا ہے، پھر اس کی ذمہ داری معاشرے کے اوپر ہے کہ اس کے ذریعہ معاش کا آپ سب نے خیال رکھنا ہے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیمت بھی ادا کی. اب وہ چلے ہیں. یہاں پر 3 راتیں گزارنے کے بعد آپ کو پتہ تلاش خود بخود دھیمی پڑ جاتی ہے، ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. بہت تلاش کیا، انہوں نے کہا اب وہ نکل گئے ہیں. پھر انہوں نے ایک حکمت اختیار کی، ابو جہل وغیرہ نے. انہوں نے کہا اب یہ کوئی ماہر کھوجی یا ماہر جو رستے کے ہوتے ہیں نا، وہی ہمیں ڈھونڈ کے ہمارے یہ معاذ اللہ ملزم لا کے دے سکتے ہیں. یہ الفاظ ان کے ہیں، معاذ اللہ. پھر انہوں نے اس بات کا کیا حل نکالا؟ مشہور حل ہے، آپ سب کو پتہ ہے. انہوں نے اعلان کیا خانہ کعبہ کے اندر اور پورے مکے کے اندر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر کو، عامر بن فہیرہ کو اور عبداللہ بن اریقط کو لے کے آئے گا، اس کو کتنے اونٹ ملیں گے؟ 100 اونٹ کا انعام انہوں نے لگا دیا. اس دور کے اندر 100 اونٹ، آج بھی اگر آپ حساب لگائیں جوان تندرست توانا اونٹ جو اچھے اونٹ ہوں 3 سے 5 لاکھ کا ہوتا ہے. تو اس دور میں بھی مالیت ان کی کچھ کم نہیں تھی. اس اعلان کو سننا تھا تو بڑے بڑے اس عہد کے کھوجیوں نے ارادہ کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلائیں گے، اور مختلف حرکارے دوڑائے. ان میں سے ایک سب سے معروف سراقہ بن مالک سے. ہوا یہ کہ تلاش کرنے والے آئے، سراقہ اسی مجلس میں بیٹھے ہیں. کہنے لگے وہ جو ساحل ہے نا، ساحل، اس کے قریب میں نے ایک قافلہ دیکھا ہے، 3-4 بندوں کے اوپر مشتمل ہے. سراقہ بڑا ذہین تھا، اس وقت ابھی اسلام نہیں تھا قبول کیا. وہ فوری سمجھ گئے کہ یہ وہی قافلہ ہے جس کے اوپر 100 اونٹوں کا انعام ہے. تو مجلس میں کہنے لگے نہیں، ساحل کا مدینہ کے ساتھ کیا تعلق؟ اگر انہوں نے مدینہ جانا ہوتا تو اس رستے سے جاتے، اس رستے سے جاتے. اور خود اپنی لونڈی کو کہا فٹافٹ میرے گھوڑے کو تیار کر، میرا نیزہ تیار کر، اور خود تیزی سے ان کو مس گائیڈ کر کے خود تیزی سے 100 اونٹوں کی لالچ میں ان کے تعاقب میں نکل پڑے. اب جب ان کا تعاقب شروع ہوا، تیزی سے چند ہی لمحوں کے بعد، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں 3 دن کا وقفہ ڈال کے، تھوڑی دیر بعد کھوجیوں نے یہ اطلاع مکہ میں پہنچا دی. سراقہ نے ان کو تو مس گائیڈ کر دیا، لیکن خود چند لمحوں میں پہنچ چکا ہے. حضرت ابو بکر بھی جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہے ہیں. اب حضرت ابو بکر پیچھے بار بار مڑ کے دیکھ رہے ہیں. پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ کہا آقا پیچھے ایک بڑا جوان، بڑا گرانڈیل اور بڑا تندرست اور توانا جوان گھوڑے کے اوپر آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، دوسری آیت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا، ایک آیت تو آپ کو گزشتہ خطبے میں بھی بتا دی، آج بھی بتا دی، وہ 3 پلاننگ والی. اور دوسری آیت کیا تھی؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اللہ کو رسول اللہ نے حکم دیا یہ آیت کی تلاوت کرنا شروع کر دیجئے. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. یہاں سے محدثین نے اور مفسرین نے استدلال لیا. اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہجرت تو کروا دی، لیکن اس کو بھی صدق کا گہوارہ قرار دیا اور مدینہ کو بھی صدق کا گہوارہ قرار دیا. یہ نہیں کہ اگر مکہ سے ہجرت ہو گئی ہے تو اب مکہ کو مطعون کر دینا. اللہ کو تو پتا تھا یہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کا قبلہ بننا ہے. تو ربی ادخلنی مدخل صدق مدینہ کے لیے، واخرجنی مخرج صدق مکہ کے لیے. اے اللہ صدق کے مدخل میں داخل فرما، اور جہاں سے میں نکل رہا ہوں وہ بھی صدق کا مخرج ہے. میرے لیے حفاظت کرنے کا ایک بہترین بندوبست فرما. یہ ظاہری اسباب پورے اختیار کر لینے کے بعد روحانی دعائیں ہوتی ہیں. اور اگر بات آئی ہے کچھ شکیل، کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا مشکل ہو، لیکن آپ یہ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں نا کہ کچھ سال پہلے آسمان سے جبریل بھی آئے ہیں، براق بھی آئے ہیں، سواریاں بھی آئے ہیں، چند لمحوں میں مسجد اقصیٰ بھی گئے ہیں، چند لمحوں میں آسمانوں کی سیر بھی کر آئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ براق اس ہجرت کے لیے کیوں نازل نہیں ہوا؟ وہ جبریل چند لمحوں میں ہجرت کر کے مدینہ کیوں نہیں لے کے گئے؟ اس کا جواب محدثین نے، مورخین نے بڑی تفصیل سے بیان کیا. اور میرے بھائیوں، یہی وہ اسباب کی دنیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں توکل کر، پھر توکل کرنے کے بعد پھر اللہ سے مدد مانگ تو اللہ کی مدد آئے گی. گھر بیٹھ کے، خالی بیٹھ کے تو روٹی مانگتا رہے
اور کہ میں نے کمانے کے لیے نکلنا نہیں، کام کوئی نہیں کرنا، تو پھر یہ توکل کے منافی ہے۔ اسی بات کو اگر آپ حضرت مریم کے واقعے سے بھی سمجھیں تو بات سمجھ آ جائے گی بڑی آسانی سے۔ وہ مریم جو حاملہ ہیں تو بن موسم کے پھل آ رہے ہیں، حاملہ ہیں بھی تو بن موسم کے پھل آ رہے ہیں۔ زکریا بھی پریشان ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں اللہ کی طرف سے میری میزبانی ہو رہی ہے۔ وہی مریم جب درد ذا کا شکار ہیں، بچہ جن رہی ہیں، حضرت عیسیٰ پیدا ہو چکے ہیں، وہی عیسیٰ پیٹ میں تھے تو بن موسم کے پھل آتے رہے، اور وہی عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، مریم اٹھ۔ پھل تو آتے تھے لیکن یہ نہ سمجھ لی کہ اب مادی اسباب کی دنیا ختم ہو چکی ہے، اٹھ۔ اس حالت میں اللہ کہہ رہا ہے وہ سامنے کھجور کے درخت کو کھلا۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کھجور کا درخت کوئی عورت ہلا سکتی ہے؟ مرد بھی نہیں ہلا سکتا، مرد بھی نہیں ہلا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مادی دنیا کے اندر مادی اسباب کو اختیار کرنے کا ایسی نصیحت اور تربیت امت کو کی ہے۔ یہ اسلام میں کوئی صوفیت نہیں ہے، کوئی رہبانیت نہیں ہے، کوئی چلے نہیں ہے، کوئی ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ سے اللہ ہو کر کے رزق مانگنے، یہ کوئی سلسلے نہیں ہے۔ مریم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اٹھ، درخت کو ہلا سکتی ہیں؟ نہیں ہلا سکتی، لیکن اللہ کہتا ہے تو ہلانا تیرا کام ہے، کھجوریں گرانا میرا کام ہے۔ وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، میں رب تیرے اوپر تر و تازہ کھجوروں کی بارش کر دوں گا، ہلا کے دیکھ تو صحیح۔ یہی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے باب کے اندر بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف صحابہ کو ہجرت کا شرف نہیں تھا بخشنا، نبی کریم کو بھی وہ تمام تکلیفیں اور آزمائشیں اور تمام صعوبتیں دینی تھی جس سے بندہ مہاجر بنتا ہے۔ اور جو مہاجر کی فضیلت ہے، اگرچہ صحابہ کو بھی یہ فضیلت نبی کریم کی وجہ سے ملی، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ کس نے آپ کو یہ مغالطہ ڈال دیا؟ آج ہم عجیب ہیں کہ وہ جو نہاتا نہیں ہے، وہ جو 40 دن غسل نہیں کرتا، وہ تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، اس کے پاس ہر چیز آتی ہے، اس کے پاس قدرت کاملہ ہے۔ اگر امداد کا یہ طریقہ ہوتا تو یقین مانیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے آسمان سے براق کو نازل کیا جاتا۔ ہاں مدد ہوئی ہیں، وہ امداد، وہ معجزات ہم آپ کے سامنے اس واقعے میں بھی رکھ رہے ہیں۔ سراقہ بالکل قریب پہنچ گیا ہے، نبی کریم یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، جو آیت آپ کے سامنے رکھی، حضرت ابو بکر بار بار مڑ کے دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر کو کہہ رہے ہیں غم نہ کر، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ابھی یہ الفاظ کہے ہیں، سراقہ کے گھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ نے فال نکالی کہ ان لوگوں کا تعاقب کرنا میرے لیے مفید ہے یا غیر مفید ہے۔ اس کی فال کے اندر بھی یہ نکلا کہ غیر مفید ہے، لیکن 100 اونٹ کی لالچ تھی، اس نے گھوڑا پھر پیچھے لگا لیا، پھر گھوڑا دنس گیا، پھر فال نکالی اور کہنے لگا کہ یہ کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعاقب کرتا ہوں تو گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ پھر فال نکالی، پھر اس کے خلاف نکلی، گھوڑا نکل گیا۔ اب تیسری مرتبہ جب ایسے کیا، اب اس کو پتہ لگ گیا یہ معاملہ نہ جادو کا ہے، یہ اللہ کی اسپیشل مدد ہے، یہ کوئی خاص لوگ ہیں۔ روک کے آواز دی، اور عجیب بات یہ ہے، عجیب بات ہے کہ سراقہ جو اس وقت گھوڑے کے پاؤں دھنسے ہوئے ہیں، منہ سے الفاظ یہ نکال رہا ہے، اے اللہ کے رسول، اے ابو بکر رک جاؤ، میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ سراقہ کہتا ہے میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اس کا جملہ سن کے، پھر کہنے لگا غلطی کا احساس ہوا، دعا کر دیجئے میرا یہ گھوڑا اس کے پاؤں زمین سے نکل جائیں، آپ ایک مرتبہ یہ کہہ دیجئے آپ کا تعاقب نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس کے گھوڑے کے دونوں پاؤں نکل جائیں، دونوں پاؤں نکل گئے۔ سراقہ کو سمجھ آ گئی اوہو غلطی پہ تھا، ہاں غلطی تو میری تھی، خطا پہ تھا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا مجھ سے مال لیجئے، مجھ سے گھوڑا لیجئے، جو آپ چاہتے ہیں میں آپ کو عنایت کرتا ہوں آپ کے سفر کے لیے۔ وہ سراقہ جو چند لمحے پہلے آپ کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کی نیت سے نکلا ہے، رسول اللہ نے کہا صرف ایک کام کرنا، تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، تو نے مکہ والوں کو یہ مس گائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا راستہ کون سا ہے۔ وہ سراقہ جو کچھ دیر پہلے آپ کی گرفتاری کے لیے نکلا ہے، آپ کا محافظ بن کے واپس آ رہا ہے، اور جب واپس آنے لگا ہے تو رسول اللہ کی طرف مڑ کے کہتا ہے مجھے پتہ چل گیا ہے اللہ کے رسول آپ کا دین ایک دن غالب آنے والا ہے، مجھے ایک امان نامہ لکھا دیجئے۔ پہلے تو اس کے منہ سے اپنا جملہ نکلا کہ میں امان دیتا ہوں،
جب غلطی کا احساس ہوا تو اللہ کے رسول کو کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے ایک امان نامہ لکھ دیجئے کہ جب آپ غالب آئیں گے ہو سکتا ہے آپ مجھے نہ پہچانے، ہو سکتا ہے آپ مجھے نہ پہچانے، تو میں وہ امان نامہ آپ کو دکھا دوں گا۔ عامر بن فہیرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ورق کے اوپر سراقہ کے نام امان نامہ لکھ دو، اور سراقہ کا مشہور واقعہ آپ کو پتا، اس نے جب وہ امان نامہ پیش کیا، انشاءاللہ جب وہ واقعہ آئے گا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جب سراقہ یہاں سے مڑنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تریحی جملہ کہا، ایک حدیث کے الفاظ کہا فَكَيْفَ بِكَ إِذَا لَبِسْتَ سَوَارَيْ كِسْرَى، سراقہ وہ کیا دن ہوگا، سراقہ وہ کیا دن ہوگا تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ وہ سراقہ جو ابھی امان لے کے واپس پلٹ رہا ہے، رسول اللہ کے یہ الفاظ سنے، وہ کیا دن ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ سراقہ اپنے وطن مکہ کی طرف واپس لوٹا اور لوگوں کو مس گائیڈ کرنے لگا۔ جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ 3 دن سے اوپر ہو گیا، رسول اللہ ان کی پہنچ سے دور جا چکے ہیں، پھر یہ واقعہ مجلس میں بیٹھ کے سنانے لگا کہ میں گھوڑا دوڑاتا تھا، وہ ایسی نورانی چہرے تھے، وہ ایسی نورانی مخلوقات تھی کہ میرا گھوڑا زمین میں دھنس جاتا تھا، وہ دعا کرتے تھے میرا گھوڑا نکلتا تھا پھر زمین میں دھنس جاتا تھا۔ یہ واقعات سن کے ابو جہل کا کلیجہ پتا پانی ہونا شروع ہو گیا، یہ کیا، یہ تو ابھی ان کو پکڑنے کے لیے 100 اونٹوں کی لالچ میں ان کی گرفتاری کے لیے جاتا تھا، یہ جو اس کہانیاں آپ سنا رہا ہے پورے کا پورا مکہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس نے بنو مدلج کو خط لکھا کہ یہ تمہارا جو سردار سراقہ ہے اس کو سمجھاؤ، خدا کا خوف کرو، یہ کہیں تمہارے اوپر کوئی آفت نہ آ جائے، ہم مکہ کے سردار اور قریشی ہیں، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ سراقہ نے ابو جہل کو کہا ادھر آ میری بات سن، تو ادھر ادھر جو خط لکھتا ہے میرے قبیلے والوں کو، میں ان کا سردار ہوں، میرے سے بات کر۔ ابو جہل اللہ کی قسم اگر وہ تو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا، وہی کہانی جس سے ابو جہل روک رہا ہے، ابو جہل کو بلایا، ابو جہل کو کہا میری بات سن، میرے سے براہ راست بات کر، مجمع اکٹھا ہو گیا، پھر وہی کہانی سنانا شروع کر دی۔ ابو جہل اگر تو وہ واقعہ دیکھ لیتا جس وقت میرے گھوڑے کے پاؤں دھنس رہے تھے تو ان کے اوپر ایمان لے آتا۔ ابو جہل اب اس نے کہا یار اس کو روکنا بڑا مشکل ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، خیر اس نے اس وقت ان کی جان خلاصی کی۔ لیکن سراقہ وہ خود بیان کرتے ہیں اور بعض روایات میں نکارت بھی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر کا دور آ گیا، میری جوانی بھی ختم ہونے کو تھی، لیکن میرے دماغ میں نبی کریم کی یہ بشارت موجود تھی فَكَيْفَ بِكَ إِذَا لَبِسْتَ سَوَارَيْ كِسْرَى، وہ کیا دن ہوگا سراقہ جس دن تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ اور مجھے یہ یقین تھا میں اس وقت تک مر نہیں سکتا جس وقت تک میرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن آ نہیں جاتے۔ میں بیمار بھی ہوتا تھا، میں تکلیف میں بھی ہوتا تھا، میں بے چین بھی ہوتا تھا، مجھے پوچھا جاتا تھا، اور میں کئی مرتبہ اتنی شدت میں تھا لوگ سمجھتے ہیں مرنے لگا ہوں، میں کہتا میں نہیں مر سکتا، کیونکہ میں نے نبی کی زبان سے اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے ہیں۔ کہا پھر ایک دن خبر آئی مدینہ میں کہ کسرا کو شکست دے دیا مسلمانوں نے، اس کا مال آ رہا ہے۔ کہا میرا دل دھڑکنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہوگا، آخر اتنے بڑے صحابہ موجود ہیں، آخر اتنے بڑے جرنیل موجود ہیں، میرے تک کنگن کیسے آ سکتے ہیں، یہ بانٹ کیسی ہوگی، یہ مال غنیمت کس اصول کے تحت تقسیم ہوگا کہ سراقہ جیسے ایک بدو کو بھی مال ملے گا۔ ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کی ہر بات کو سچا کرنا تھا۔ ہوا یہ حضرت عمر نے جب مال غنیمت آیا، کسرا کا تاج آیا، لباس آیا، کنگن آئے، حضرت عمر ان کے کنگن کو دیکھ کے، کسرا کے کنگن کو دیکھ کے حیران اور ششدر رہ گئے۔ کسرا کے اتنے بڑے ہاتھ تھے، کسرا کی اتنی بڑی بازو تھی، کیا کسرا کا ہاتھ اتنا چوڑا تھا؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنے بڑے بادشاہ کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست دی۔ حضرت عمر اپنی مجلس میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کہا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے ہاتھ اور بازو اتنے چوڑے ہوں کہ اس کو یہ کنگن پورے آ جائیں۔ اب کنگنوں نے تو وہاں جانا تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا تھا، مدینہ میں کسی شخص کو وہ کنگن پورے نہ آئے۔ سراقہ نے بازو آگے کیا، بازو پہ ڈالے تو سراقہ کے بازو کا وہی سائز تھا جو کسرا کے کنگن کا سائز تھا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے اور کہنے لگے اللہ تیرا یہ شکر ہے
کہ تو نے کسرا کے کنگنوں کو بنو مدلج کے ایک بدو کے ہاتھوں میں پہنا دیا اور سراقہ کو حکم دیا اٹھ گھوڑے پہ سوار ہو اور مدینہ میں چکر لگا اور کسرا کے کنگنوں کو اپنے بازوؤں پہ لہرا کے اس بات کا اعلان کر کہ اس رب کا شکر ہے کہ جس نے کسرا کے کنگنوں کو عرب کے ایک بدو کو عطا کر دیا. اور پھر سراقہ اسی نعرے کو لگاتے ہوئے پورا دن مدینہ کی گلیوں میں اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے. میرے بھائیوں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑنے کا ہمیں کہا جاتا ہے. اس نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے کس وجہ سے؟ او جی مولوی صاحب نے کہا, او جی پیر صاحب نے کہا, او جی فقیہ صاحب نے کہا, او جی امام صاحب نے کہا. کسی کے قول کی وجہ سے, کسی کی بات کی وجہ سے نبی کی بات کو چھوڑا جائے گا؟ اللہ کی قسم دنیا کی ہر بات کو مسترد کر دیا جائے گا, نبی کی بات کے اوپر آنچ کو آنے نہیں دیا جائے گا. یہ وہ عظیم الشان قصہ ہے جو آپ کو اور مجھے اپنے بچوں کو بھی بتلانا ہے کہ معجزات ہجرت کے اندر بھی ہوئے ہیں. براق نہیں آیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت غار سور کے اندر بھی مکڑی کے جالے سے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کا ساتھ بھی نبی کریم کو دیا ہے. اور حضرت ابو بکر کی بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بات یاد رکھیے, حضرت ابو بکر جب بار بار رسول اللہ کو کہا کرتے تھے نا اے اللہ کے رسول مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دیجیے, ہجرت اتنا بڑا ثواب اور نیکی کا کام ہے, تو نبی کریم ہمیشہ ان کو جواب میں کیا کہا کرتے تھے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے کوئی بہتر ساتھ عنایت کرے. اور اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو کیسا ساتھ عنایت کیا. اور حضرت ابو بکر 4 ماہ قبل سے اس چیز کی تیاری کر رہے تھے کہ ہجرت اچانک ہونی ہے, انہوں نے پوری تیاری اور پلاننگ کر رکھی تھی. یہ حضرت ابو بکر کا آپ کا ساتھ ہونا اور یہ تمام کے تمام غار سور میں بچنا اور سراقہ کا واقعہ یہ معجزات کے باب ہیں. لیکن ہجرت میں اس سے آگے بھی ایک نہایت خوبصورت واقعہ ہے جس کو آپ ام معبد کا مشہور واقعہ سنتے آئے ہیں. اور اس واقعے کے اندر ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پیکر کا جو نقشہ کھینچا ہے, انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں یہیں سے اپنی بات کو شروع کریں گے. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ام معبد وہ پہلی ہیں اور وہ آخری ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے سراپے کو اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے, اتنی تفصیل سے بیان. دیگر احادیث میں ہے, جابر کی حدیث بھی ہے, ابو بکر کی بھی ہے, عمر کی بھی ہے, دیگر احادیث ہیں, لیکن ان میں کیا بیان ہوا ہے؟ جزیات. جس طرح ام معبد نے رسول اللہ کے پورے پیکر کو بیان کیا, انشاءاللہ اگلے آنے والے جمعے میں بیان کریں گے. بات آئی ہے جابر کی, تو جابر تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں نبی کریم کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا اور آسمان کے چاند کو دیکھا کرتا تھا, اور میں یہ کہا کرتا تھا اللہ کی قسم میرے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. من وجہک المنیر لقد نویر القمر, چاند کو بھی اگر حسن ملا آقا آپ کے چہرہ پر انوار سے ملا. انشاءاللہ ام معبد کا اور ہجرت میں سفر میں آنے والے جو واقعات ہیں ان کو آپ کے سامنے آئندہ آنے والے خطبے میں رکھیں گے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.